جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آج ہم صوبہ بلوچستان پر بات کریں گے، امریکہ کے رول پر بات کریں گے کہ آخر امریکہ بلوچستان کے صوبے میں اتنا خصوصی انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اور وفاقی اور صوبائی حکومت لاپتہ افراد اور بلوچستان کے بحران سے مکمل طور پر لا تعلق آخر کیوں نظر آتی ہیں، اور ساری ذمہ داری فوجی اسٹیبلشمنٹ پر کیوں ڈالی جا رہی ہے، اور سیاستدان آخر ایک دوسرے پر الزام کب تک ڈالتے رہیں گے، خود اپنے آپ کو کیوں نہیں بلیم کرتے۔ سب سے پہلا سوال میں یہاں پر ڈاکٹر انصار عباسی صاحب سے شروع کروں گی، گفتگو کا آغاز کروں گی۔ انصار صاحب، کسی بھی جماعت نے لاپتہ افراد کے لیے کیا عملی اقدامات کیے ہیں؟ آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے تمام سیاسی جماعتوں پر، انہوں نے ایسے کیا عملی اقدامات کیے جس سے اس مسئلے کا سلوشن ٹیبل پر آ سکے؟ دیکھیں، اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر خاص طور پہ چونکہ یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا 9/11 کے بعد، جب صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو اسلامسٹ تھے، جو لوگ اسلامسٹ تھے ان کو اٹھایا گیا، اور جو اینٹی امریکنز تھے، اور اس کے بعد ظاہر ہے مسنگ پرسنز میں بلوچ بھی آ گئے جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں مختلف قسم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے لوگ جو پاکستان میں جو فرسٹریٹڈ لاٹ تھی ایکسٹریمسٹ کی یا طالبان کی کہہ لیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر ایلیگیشنز ہیں جن کے اوپر کہ انہوں نے دہشت گردی کی، تو ان بیسیکلی یہ تین اقسام ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ اس کو انصاف ملے، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے والی کیٹیگری کو تو بالکل بھلایا گیا، اس کو تو مارا گیا بڑے برے طریقے سے۔ لیکن جب بعد اب ظاہر ہے مسنگ پرسنز کا آلدو اسی وقت سے سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور کیمپین سٹارٹ ہو گئی، لیکن اس کیمپین کو انیشلی اس کو جنرلی اوور لک کیا گیا، لوگوں نے توجہ نہیں دی، ایون میڈیا نے انیشلی توجہ نہیں دی۔ لیکن ابھی جب اس کے اوپر کافی فوکس کیا جا رہا ہے، اور پچھلے 2-3-4 سال سے کافی فوکس ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لیجسلیشن ہونی چاہیے فنڈامنٹل، تاکہ آپ ریگولیٹ کر سکیں اس چیز کو، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز، جو ظاہر بات ہے کہ آپ کسی کو بھی انفیئرلی اور بغیر ان کو سنے، بغیر کورٹ کے سامنے پیش کیے آپ اس طرح سے ان کو فار ایئرز اور فار منتھس بند نہیں کر سکتے، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ اس پریکٹس کو ختم کرنا، اور یہ چونکہ سارا جتنی بھی پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں پولیس کے ملاپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس سارے پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے مطلب ویسے تو سب اظہار یکجہتی کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی نظر میں اتنی ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان تو سیاسی طریقہ کار سے تو مطلب بہت زیادہ جماعتیں ماشاءاللہ موجود ہیں، کسی نے کوئی ایکشن لیا ہو، کوئی قرارداد پیش کی ہو، کوئی اس پہ لا میکنگ جیسے آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر تو باتیں ہی ہوتی رہی ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے فرد اللہ بابر صاحب نے جب وہ سینیٹر تھے انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہماری پارٹی یہ کرے گی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب تو ان کی حکومت ہے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی نے میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا، اور پروفیسر خورشید صاحب نے شاید 3 سال پہلے کوئی بل موو کیا تھا جو لیپس ہو گیا تھا، اور آج ویسے بائی دا وے یہ اچھی خبر ہے کہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ایک انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے اسی سلسلے میں کہ امینڈ کیا جائے کانسٹیٹیوشن کو، تاکہ آپ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاورز کو کرب کریں آپ، اور باقی جس طرح ہے کہ پی ایم ایل این ڈیفینیٹلی وہ پروٹیسٹ تو کرتے رہے، یعنی کہ بات چیت تو کرتے رہے، لیکن بات چیت کے بیونڈ اصل میں جانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اگر آپ بات چیت کریں گے، اور اس سٹیج کے اوپر آپ کے بات چیت کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ ایک لمٹ سے بیونڈ جا کے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینسو پہ لانے کی کوشش کریں گے، یا ان کو آپ ملائن کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ مقاصد پورے ہو جائیں جو باہر کے ممالک کے مقاصد ہیں، امریکہ کے خاص طور پہ۔ اچھا، ناصر علی شاہ صاحب سے میں یہاں پر یہ سوال کروں گی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے۔ ناصر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے کوئی سیریس انٹرسٹ لیا ہے، مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت بذات خود آپ کا تعلق اسی جماعت سے، آپ ناراض بھی رہتے ہیں ان سے، تو ایسے کیا اقدامات کیے ہیں؟ 4 سال سے جمہوری دورہ ہے، جمہوریت ہر طرف سنائی دیتی ہے، ایسا کیا ڈفرنس، کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفیہ، آپ بلوچستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا پوری ملک کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ بلوچستان کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، اور مسنگ پیپل اور یہ ساری۔ دیکھیں صفیہ، کہ بلوچستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ جب آغاز حقوق بلوچستان پیش کی تو اس میں 3 اہم باتیں بھی کی انہوں نے، کہ مسنگ پرسنز کو لایا جائے گا کورٹ میں، اور ایز پر رول اگر ان کا گناہ ثابت ہوا تو کورٹ سزا دے دے گی، تو سزا دے گی کورٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی۔ دوسری انہوں نے یہ کہی کہ جتنے بھی وہاں جو فوجی آپریشن ہے اس کو بند کیا جائے گا، اس میں کوئی بھی
فوجی آپریشن نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہوئے اس بات تو کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک اس 3 معاملات پہ ابھی تک کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوئی ہے. میں بھی جب وہاں دھرنا دے کے میں بیٹھا تھا وہاں پہ پروٹیسٹ، میرا بھی مسئلہ یہی تھا کہ کوئٹہ اینڈ بلوچستان، جو بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں مل رہی اور جو بلوچستان کی صورتحال ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان جیسے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا ہے، اس طرح وہاں پہ ایلیمنٹس بروئی کار آئے ہوئے ہیں اور وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. اور آخر ہم نے کیوں اس نیچ تک پہنچا دی بلوچستان کے مسئلے کو؟ تو میں باہر دھرنے پر تھا، پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کی اور آپ میڈیا پہ آئے، میں نے بھی بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی، مگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی ہے. اصل مصیبت بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک بلوچستان کے مسئلے کو کسی بھی گورنمنٹ نے 60-64 سال میں کسی نے ایڈریس ہی نہیں کی اس کو حقیقی بنیادوں پہ کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا، بلوچستان والے چاہتے ہیں کیا، اور ہم نے بلوچستان کو اس کی جو مسئلہ ہے اس کی ہم سلوشن کی طرف ہم جائیں. 70s میں بھی آپ دیکھیں آپریشن ہوا، 58 میں بھی لوگوں کو پہاڑوں سے اتارا گیا، نوروز خان کو اس کو شہید کیا گیا، مشرف کے دور میں نواب اکبر خان کو نکال کے شہید کیا گیا. اب اس حالات میں آپ اس قسم کے سچویشن میں آپ ایک طرف کلنگ کرتے ہو، ایک طرف اتنے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو آپ مارتے ہو، اور سیاسی ایکٹیویٹی بالکل وہاں بلوچستان میں ممنوع ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو دوسری طرف آپ یہ بولتے ہیں کہ بلوچستان کی سلوشن یعنی یا پیکیج سے یا کچھ ان چیزوں سے لوگوں کی حکومت قائم ہے، آپ لوگوں کے منسٹرز موجود ہیں، اس سے نہیں ہوگا جب تک آپ بلوچستان کی سی ایم بلوچ ہے، تم وہ کیوں نہیں وہ مسئلے کیوں نہیں سالو کر پا رہے؟ مطلب ایک حکومت کا سسٹم ان پلیس موجود ہے، وہاں کی اسمبلیاں ہیں. دیکھیں صوفیہ، ہم ووٹ جب لیتے ہیں نا، ہم ووٹ لیتے ہیں صرف پاور حاصل کرنے کے لیے. ہم اس لیے نہیں لیتے کہ عوام کے مسائل ہم سالو کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم امپاور ہو جائے اور ہمیں طاقت حکومت ہمیں مل جائے. یہ سیم آپ دیکھیں بلوچستان میں ہو رہا ہے. اب وہاں پہ سی ایم بھی بلوچ ہے، وہاں کی جو گورنر بھی بلوچ ہے. آپ وہاں دیکھ کیا انہوں نے ایک قدم 1 انچ، میں نے ایک پارلیمانی میٹنگ پریزیڈنٹ صاحب کو کہا کہ ہم 1 انچ بلوچستان کے مسئلے آگے نہیں بڑھے ہیں. میں تو یہ اوپنلی کہتا ہوں، اسمبلی میں کے فلور پہ بھی میں نے 4 سال اسی پہ میں نے چیخ پکار کی، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر فرید پراچا کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی میرے دونوں مہمانوں کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. اب دفاع پاکستان کونسل جو آج بھی آپ لوگوں کا دھرنا تھا وہاں پر، اور مطلب اس میں بھی اپوزیشن نظر آئی کہ جی فنا بینڈ آؤٹ فٹس آتے، تو آپ لوگ کیا کس ایجنڈے کے تحت یہ تمام ایکشنز لے رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی کے خلاف جو باتیں کی ہیں؟ کیا ایجنڈا کیا ہے اس کا؟ سلوشن کا کیا حل نکلے گا؟ کیا ریزلٹس ملیں گے عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، بر وقت آپ نے بات کی ہے اور بہت زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے. بلوچستان ہمارے ملک کا اہم ترین حصہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے معدنیات سے مالا مال ہے، اور یہ اس کی سرحدیں 2 ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں، اور اس میں عالمی طاقتوں کی جو دلچسپی ہے وہ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. یعنی ہم تو مدت سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ وہاں پر اور اب بھارت وہاں پر ایک کھیل کھیل رہے ہیں، اور وہ کھیل بلوچستان کی علیحدگی کا، گریٹر بلوچستان کا وہ ایک کھیل ہے. اب وہاں پر جو قرارداد بھی پاس ہوئی اور جس طرح سے اس کو ایک عالمی مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ بھی بالکل ایک بات سامنے ہے. اس سلسلے میں ہم نے جماعت اسلامی کی سطح پہ بھی، میں دفاع پاکستان کی بھی بات کرتا ہوں، جماعت اسلامی کی سطح پہ ہم نے خود بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں ایک بہت بڑی ریلی، دھرنے، اور ملک کے کئی حصوں میں، یعنی یوم بلوچستان ہم نے باقاعدہ منایا، پورے ملک کے اندر احتجاج کیا. پھر بلوچستان کی اپنی قیادت کو ملک بھر میں ہم نے دورے کروائے، 12 ایسوسیشنوں میں خطاب کروایا. اس کے بعد یہ جو لاپتہ افراد ہیں، اس کی قانون سازی 2006 کے اندر، میں خود جب ممبر تھا قومی اسمبلی کا، تو میری تحریک پر MMA کی طرف سے ہم نے ایک بل بھی پیش کیا تھا، اور ایک اب جسے ہم نے 2009 میں اور پھر 2012 میں سینٹ میں پھر ہم نے اسے ریپیٹ کیا
کہ جس کے اندر ہم نے آرٹیکل 9 اور 10 جو آئین پاکستان کا ہے اس کے بارے میں عملی تجاویز دی تھی کہ ایجنسیوں کو جو بالکل ایک بے لگام ہے ان پر ایک چیک ہونا چاہیے، یہ جواب دہ ہوں، یہ پارلیمنٹ کے سامنے، عدلیہ کے سامنے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو سب چاہتے ہیں، یہ تو سب کا ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، تمام اتفاق رائے، مسلم لیگ نون بھی یہی باتیں کر رہی ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں نا، یہ ہوگا تو یہ کہ اس کی اس وقت ذمہ داری موجودہ حکمرانوں پر ہے جو برسر اقتدار ہیں۔ یہ آغاز حقوق بلوچستان صرف اعلان کی ضرورت نہیں تھی، اعلان تو اس سے پہلے بڑے ہو چکے ہیں، اقدامات کی ضرورت تھی، کوئی اقدامات نہیں ہوئے، لاپتہ افراد اسی طرح لاپتہ ہیں، لاشیں اسی طرح سے مل رہی ہیں۔ اور اس کا جو پہلو تھا کہ پہلے لوگ غائب ہوتے تھے تو کئی بعد میں کہیں برآمد ہو جاتے تھے، اب تو ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو دیگر موضوعات تھے کہ ملازمتیں ملیں گی لوگوں کو، پھر اسی طرح سے گوادر کا موضوع تھا اور فوجی آپریشنوں کے بند ہونے کا تھا۔ وہ کہا کہ جی فوجی آپریشن فوج نہیں کر رہی، وہ ایف سی کر رہی، گویا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہ طاقت کی زبان سے تو کبھی معاملات کبھی بھی نہیں حل ہوں گے، اس کا تو کوئی سیاسی سلوشن ڈیفینیٹلی سامنے آنا چاہیے۔ اسی ٹاپک کو یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، ناظرین میرے ساتھ رہیے۔